बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज तो 3-4 बड़े खबरें हैं, जिनमें सबसे बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान कर दिया है कि वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान में आम इंतखाबात कराएंगे। अगरचे इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान अवाम को एक तो उम्मीद दी गई है, लेकिन उसके बावजूद आइन के खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आइन पाकिस्तान के मुताबिक जब भी इसम्बलियाँ तहलील होंगे तो उसके 90 डेज़ के अंदर अंदर, यानी 90 दिन के अंदर अंदर आप आम इंतखाबात कराएंगे। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इलेक्शन कमीशन से कोई पूछने वाला नहीं है, आप लोग पहले देख चुके हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से PDM की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी की। लेकिन बदकिस्मती यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत करने वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसी वजह से अगर आप आईन पाकिस्तान के तहत चलेंगे तो 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हुई। 9 अगस्त के बाद 9 सितंबर, 9 अक्टूबर, 9 नवंबर। होना तो ये चाहिए कि 9 नवंबर से पहले पहले मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हो जाए और आइन की पासदारी की जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ये ऐलान करते हैं कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करेंगे। उनसे कोई पूछने वाला नहीं। अगर पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होती तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की ये जुरात नहीं थी कि वो 90 डेज से आगे इलेक्शन लेकर जाए। अभी इसकी गारंटी कौन देगा कि ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराएंगे या नहीं कराएंगे? कौन ये गारंटी दे सकता है? पाकिस्तान में कोई भी नहीं दे सकता। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर तो सिर्फ अल्लाह है। बाकी तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल दरामद पर मजबूर करने का तो कोई भी नहीं है। इसी वजह से मेरे ख्याल में ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि वाकई जनवरी में पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, ये गारंटी किसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन चलो ऐलान कर दिया तो अभी हम क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये बदकिस्मती है कि अगर इलेक्शन कमीशन 90 डेज़ के अंदर अंदर आईन पाकिस्तान के तहत इंतखाबात कराने के पाबंद है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं नवंबर के बजाय जनवरी में करूँगा। ये हमारी बदकिस्मती है। हम हमेशा एक बात करते हैं कि जब तक पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी कायम नहीं होगी उसी वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। आप 1000 मरतबा कोशिश करें, बाहर दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेकर आए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से लेकर आए, जो कुछ भी आप करें, लेकिन जब तक किसी भी मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी वहाँ पे वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और दुनिया की मिसालें हमारे सामने हैं। आप देखें, अगर यूरोप ने तरक्की की है, अगर अमेरिका ने की है, कनाडा ने की है, किसी और मुल्क ने की है, तो वहाँ पे कानून की हुक्मरानी होगी। इसी वजह से वो ममालिक आगे निकल गए हैं। आप देख लीजिए जो कनाडा और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है, कनाडा का सिर्फ एक शहरी वहाँ पे कत्ल हुआ। सिख था, इंडिया से माइग्रेट करके वहाँ पे चले गए थे, लेकिन कनेडियन सिटीजन था। और कनाडा के वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान के साथ तकरीबन उनके सफारती ताल्लुकात हम कह सकते हैं कि एक किस्म के ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि दोनों साइड से डिप्लोमेट, सीनियर डिप्लोमेट्स को निकाला गया है। कनाडा से जो मुबैना तौर पे राका वहाँ पे स्टेशन चीफ था उसको भी वहाँ से निकाल दिया गया है। आज हिंदुस्तान की तरफ से कनेडियन के लिए वीज़े को बंद कर दिया। अभी कल कनाडा भी यही इकदाम करेंगे। कनाडा ने हिंदुस्तान के अंदर अपने शहरियों को पहले ही कहा है कि वो न कश्मीर में जाएंगे, न बाकी जो जहाँ पे मुख्तलिफ आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं वहाँ पर जाएंगे, न पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के करीब जाएंगे। तो ये एक किस्म की आप देख लें कि वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है। सिर्फ एक सिटीज़न के लिए पूरे हिंदुस्तान के साथ उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। हालांकि दुनिया में हम देख रहे हैं कि बाकी जो ममालिक है, अमेरिका को देख लिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को, वो ये कोशिश करते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करें। लेकिन कनाडा ने उन सारी चीज़ों को पीछे डालते हुए अपने एक शहरी के लिए हिंदुस्तान के साथ सामने आकर खड़ी हो गई और हिंदुस्तान के साथ अपने डिप्लोमेटिक जो उनके रिलेशन है वो कहाँ तक पहुँचा दिए हैं। इसको कहते हैं कानून की हुक्मरानी।
لیکن پاکستان میں آپ کا ایک شہری اور پاکستان کا ایک سینئر جرنلسٹ نامی گرامی صحافی ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ پاکستان کی حکومت نے 1 سال گزرنے کے باوجود آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا، یہاں تک کہ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا، سپریم کورٹ نے بھی کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ان کی فیملی کو ایون کہ FIR درج کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کینیڈا کے اندر ان کی ایک شہری کو جب قتل کیا گیا اور ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے یہ انفارمیشن آ گئی کہ یہ ہندوستان میں یہ کام کیا ہے، تو کینیڈا کی حکومت کو دیکھ لے وہ کہاں تک ہندوستان کے ساتھ جا چکی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قانون کی حکمرانی۔ پھر آپ آ جائے پاکستان کے اندر، یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان کے خلاف نیب نے تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے، اور کس چیز میں کہ عمران خان نے سیلاب متاثرین کے لیے پوری دنیا سے فنڈز کیوں جمع کیا تھا، اگر جمع کیا تھا تو وہ فنڈز کہاں ہیں۔ کتنی شرمناک بات ہے، وہ تو پوری پاکستان کو اس چیز کا علم ہے کہ عمران خان جب بھی وہ فنڈز اکٹھا کر رہا تھا تو وہ ان کی ذاتی اکاؤنٹ میں وہ چیزیں نہیں آ رہی تھی، ان کے لیے ایک خصوصی اکاؤنٹ قائم کیا گیا تھا، اور پھر پاکستانی عوام کو بتا بھی دیا گیا کہ وہ پیسہ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں یا سندھ میں کہاں کہاں پہ وہ پیسہ انہوں نے خرچ کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کو انکریج کر دیا جاتا کہ وہ حکومت میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے لاکھوں متاثرین کی مدد کے لیے دنیا بھر سے لوگوں کو اپیل کی، اور دنیا بھر سے لوگوں نے ان کے اپیل پر لبیک کہتے ہوئے ان کو پیسے بھی دیے، اور وہ پیسے ان متاثرین تک پہنچ بھی گئے۔ لیکن آج نیب کو ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر کے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کل عمران خان یا کوئی اور بندہ کوئی ایسا کام کرے گا کہ جب بھی پاکستانیوں پہ ایک مشکل وقت آئے گا تو وہ آگے بڑھے گا اور دنیا سے پیسہ اکٹھا کر کے ان لوگوں کی مدد کریں گے؟ کوئی بھی اس چیز کو نہیں کرے گا، کیونکہ لوگ پھر یہ سوچیں گے کہ آج اگر میں نے یہ کام کر دیا تو کل نیب کو میرے پیچھے لگا دیا جائے گا، اور پھر میری بے عزتی ہوگی اور میری رسوائی ہوگی پوری دنیا کے سامنے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم پاکستانی کدھر جا رہے ہیں، اور یہ ہم پاکستانی کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف لندن سے پاکستان پہنچ گئے تھے، اور جیسے یہاں پہ نیب کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے تحت تمام جو پاکستانی قوم کا 1100 ارب روپے جن لوگوں نے لوٹا ہے ان سے دوبارہ ریکور کرنے کے لیے ان کے خلاف کیسز دوبارہ نیب عدالتوں میں دائر کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے فوراً بعد صرف 48 گھنٹے ان کے پاکستان کے اندر ہو گئے تھے، اور وہ اچانک واپس لندن چلے گئے۔ مریم نواز بھی نکل چکی ہیں۔ باقی لوگوں کے حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام ان کیسز کے اندر ہیں، جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کے اربوں روپے لوٹ لیے ہیں، وہ پاکستان سے نکل رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، یہ تو چونکہ پاکستان کے اندر ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو کیسز بنائے گئے تھے، پتہ نہیں کتنا عرصہ ان کے کیسز عدالتوں کے اندر رہے، اور کسی بھی بندے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہ ان سے پاکستانی قوم کا فیصلہ ریکور کیا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی کیا کچھ ایسا ہوگا کہ ان لوگوں سے پاکستانی قوم کی یہ 1100 ارب روپے ریکور کیے جائیں گے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے، ان کو کسی بات ماننے پر مجبور کرنے کے لیے ان کے کیسز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان میں یہی چیزیں ماضی کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں۔ ابھی دیکھنا ہے، ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے واقعی وہ پاکستانی قوم کی ان اربوں روپے کو ان لوگوں سے ریکور کر کے واپس قومی خزانے میں جمع کریں گے۔ اگر یہ کر دیا تو میرے خیال میں یہ پاکستانی قوم پہ تو بہت بڑا احسان ہوگا، لیکن دیکھا جائے گا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ آگے یہ لوگ جب آگے بڑھیں گے تو قوم کے سامنے یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کس حد تک یہ لوگ قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں، اور قوم کا جو لوٹا گیا پیسہ ہے وہ ان ظالموں سے واپس لے کر پاکستانی قوم کو واپس کر رہے ہیں۔ یہ آنے والے میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینوں میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سیکرٹری داخلہ کو حکم دیا ہے کہ جن پولیس آفیسرز اور FIA کے لوگوں نے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے گھروں پہ چاپے مار کر ان کو جیلوں میں ڈالا ہے،
ان کے بچوں کو ذہنی طور پہ ٹارچر کر کے، جو عمار لاہور کا ایک چھوٹا سا معصوم سا پھول جیسا بچہ تھا، جس کو جس بے دردی کے ساتھ، میں تو یہ کہوں گا کہ جس بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا. ایسی پولیس آفیسرز تو نشان عبرت بنانا چاہیے عدالتوں کو. ابھی دیکھتے ہیں، آج ایک معزز جج صاحب نے انٹیریئر سیکرٹری کو حکم دیا ہے کہ ان تمام آفیسر کے خلاف کارروائی کر کے عدالت کو آگاہ کیا جائے. اللہ کرے کہ ہمارے عدالتیں ان چیزوں میں کامیاب ہو جائے، اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کر سکے، اور ان ظالم لوگوں کو، جن ظالموں کی وجہ سے لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے، ان کو عدالتوں کے ذریعے نشان عبرت بنایا جائے. ہمیں امید ہے کہ جو جعلی مقدمات جن جن لوگوں کے خلاف بنائے گئے ہیں، ان تمام پولیس آفیسر کو نشان عبرت بنایا جائے گا. کیونکہ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، ایک عمران خان کو دیکھ لیں، 200 کے قریب مقدمات، اس میں کتنے جنون مقدمات ہیں؟ 200 مقدمات. دنیا کے اندر ایک تاریخ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف 200 کے قریب مقدمات قائم کیے گئے ہیں. اس طرح کے جعلی مقدمات بنانے والوں کو اگر ایک مرتبہ نشان عبرت بنایا گیا تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کے اندر آئندہ کے لیے کوئی بھی سرکاری آفیسر یہ ہمت نہیں کریں گے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر اپنے عوام کو ذہنی طور پر ٹارچر کرے، ان کے خلاف جعلی مقدمات بنائے، ان کو جعلی طریقے سے گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں ڈالے. آئندہ کے لیے ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا. ہمیں امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، جتنی بھی عدالتیں ہیں، یہ اپنے احکامات کو عملی طور پر نافذ کر کے ان لوگوں کو نشان عبرت بنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.